حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو آپ اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھا کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ آج تو ہمارے گھر مہمان آ جائے نا تو ہماری ماں بہن کے ماتھے سے بال ہی نہیں جاتے، ناک پتہ نہیں کہاں پہ چڑھ جاتا ہے، منہ کے اوپر اتنے جناب اثرات ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو ساتھ کسی مہمان کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو حکم دیا کہ کھانا تیار کیا جائے اور خود باہر کھڑے ہو گئے، کسی مہمان کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک ایک بوڑھا شخص جس کی عمر تقریباً 80 سال تھی وہ آیا اور آپ نے اس کو ساتھ لیا، گھر آئے اور گھر والوں کو حکم دیا کھانا لگایا جائے۔ جب دسترخوان سج گیا، کھانا دسترخوان کے اوپر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ بھی بیٹھ گئے، اس مہمان کو بھی بٹھا لیا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیا اور اس کو بھی حکم دیا کہ تو بھی اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر۔ اس کو بھی حکم دیا کہ تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، میں تو اس رب کو ماننے والا نہیں ہوں، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں اور میں یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ بھائی، جملہ بڑا ڈاڈ ہے، جملہ بڑا ڈاڈ ہے۔ جناب دیکھیں نا، ان کے جو معبود ہیں، ان کی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جو بت ہیں، ان کے اوپر ان کا توکل اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ آج یار ہم اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کتنی بے وفائیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی کتنے وعدے وفا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی کتنی جناب باتیں پوری کر رہے ہیں، کتنے اس کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرات محترم، آج تو لوگ چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پر اپنا ایمان جناب تھالی کے اندر رکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ لو ہمارا ایمان لے لو، لیکن ہمیں پلیٹ بریانی کے دے دو۔ آج تو لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رب کا نام نہ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک تو میرے رب کا نام نہیں لے گا میں تجھے کھانا نہیں کھانے دوں گا۔ وہ اٹھا اور آپ کے گھر سے چلتا بنا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کا سلام پیش کیا اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا کہ اے ابراہیم، آج تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا ہے، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، عرض کی یا اللہ وہ تیرا بندہ ہے جس نے تیرا کبھی نام نہیں لیا، وہ تو تیرے اوپر ایمان لانے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کی طرف سے عرض کیا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، بتاؤ تو صحیح اس شخص کی عمر کتنی تھی، اس شخص کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رب ذوالجلال تقریباً 80 سال اس کی عمر تھی۔ ارشاد فرمایا اے میرے خلیل 80 سال ہو گئے، 80 سال کے اندر اس نے ایک دفعہ بھی میرا نام نہیں لیا، لیکن ایک دن بھی میں نے اس کو رزق سے جو ہے وہ محروم نہیں رکھا، میں نے ایک دن بھی اس کو رزق سے محروم نہیں رکھا۔ آج تیرے سامنے اس نے ایک دفعہ تیرے رب کا نام نہیں لیا، تو نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے اور جا کے اس بندے کو تلاش کیا، وہ دور پہاڑ تک جا چکا تھا۔ آپ نے اس کو پکڑا اور فرمایا کہ آؤ بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا پہلے تو آپ کے لہجے کے اندر بڑی سختی تھی، آپ نے بڑے سخت لہجے میں مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے، اب اتنا گداج اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ رب جس نے 80 سال سے رزق پہنچایا ہے اسی رب کا پیغام ہے کہ اے میرے خلیل اب اسی بندے کو واپس لاؤ، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں۔ اس بندے کو واپس لے کے آ اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بندے کے سامنے یہ بات کی نا، اس نے کہا کہ میں چلوں گا ضرور آپ کے ساتھ، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں آپ کے رب کا نام نہیں لوں گا، میں آپ کے رب کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہ لینا، لیکن میرے رب کا حکم ہے کہ آ جا، اب میں نے تجھے 80 سال رزق دیا ہے تو آج میرے خلیل کے دسترخوان سے کھانا کھا کے جا۔ جب اس بندے نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام سنا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اے خلیل اللہ علیہ السلام، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے بھی اپنے رب کا بندہ بنا لیجیے۔
وہ رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ رب تو اتنا بڑا رزق لینے والا ہے کہ اس نے 80 سال میں نے اس کی نافرمانیاں کی، لیکن اس نے میرا ایک دن بھی رزق بند نہیں کیا ہے، تو میں بھی اب اس رب کا بندہ بن کے رہوں گا۔